السلام علیکم۔ آپ سب کارز کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، کچھ ہوتی ہیں اسپورٹس کار، کچھ ہوتی ہیں لگژری کارز اور کچھ ہوتی ہیں رائل کارز۔ جی، جس کار کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک رائل کار ہے جس کا نام ہے رولز رائس۔ یہ 1904 کی بات ہے جب دو لوگ، ہنری روئس جو کہ ایک انجینئر تھے اور چارلز رولز جو کہ ایک آٹو موبائل ڈسٹریبیوٹر تھے، ان دونوں نے مل کے ایک گاڑی بنائی تھی 1904 کے اندر جس کا نام تھا رولز رائس۔ رولز رائس شروع میں گاڑیاں نہیں بناتی تھی، یہ صرف انجن اور کچھ چیسز بناتی تھی اور دوسری کمپنی کو ہائر کرواتی تھی کہ آپ ایک مکمل گاڑی بنائیں۔ 1904 کے اندر جب اس گاڑی کا پہلا ماڈل بنا تھا 10 HP، وہ اپنے کسٹمرز کے بیچ میں اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن جب 1907 کے اندر اس کا سلور گوسٹ کے نام سے ماڈل بنا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس گاڑی نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ جی، اس نے لنڈن سے گلاسگو 27 ٹائمز ٹریول کیا تھا، یعنی 14,371 مائلز اس نے کور کیے تھے نان اسٹاپ موونگ کار، اور یہ اس کا ورلڈ ریکارڈ تھا۔ اور اس کے بعد سے لوگ اس گاڑی کو جاننے لگے اس کی پائیداری کی وجہ سے۔ اس گاڑی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تمام کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ جی، اس میں کوئی ایسی مشین کی استعمال نہیں کی جاتی، صرف باڈی کو بنانے میں اور کچھ پرائمر پینٹ کرنے میں روبوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی تقریباً 4 یا 6 روبوٹس ہیں جو اس کمپنی کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے، گاڑی کو پراپر پینٹ کرنا، اس کی مشینری کی الائنمنٹ کرنا، حتیٰ کہ انجن کو ڈیزائن کرنا اور گاڑی کے اوپر کوچ پینٹنگ کرنا پین اسٹرپ سے، وہ بھی ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ رولز رائس کمپنی کے پاس گاڑیوں کے تقریباً 40,000 سے بھی زیادہ شیڈز موجود ہیں۔ یہ ان کے کسٹمر کے اوپر ہوتے ہیں جو پوری کسٹمر کے اوپر بناتے ہیں وہ کار، کہ ان کو کس طرح کی کار چاہیے، یعنی وہ آپ کی امیجنیشن کو ریالٹی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ جی، جیسا آپ سوچتے ہیں ویسی ہی کار بنائی جاتی ہے۔ 40,000 شیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ہی شیڈ میں، کافی وجہ ہے کہ اتنا کسٹمائز پینٹ گاڑی کے اوپر کرنے سے صرف گاڑی کے اندر پینٹ کا جو ویٹ ہے وہی تقریباً 45 kg کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کو جان کے ایک اور بہت حیرانگی ہوگی کہ اس گاڑی کے اوپر جو کوٹ لائنز ہوتی ہیں جو پن اسٹرپ سے ڈرا کی جاتی ہیں وہ بھی ہاتھ سے کی جاتی ہیں، اور یہ لائنز ڈرا کرنے والا دنیا میں صرف ایک ہی آدمی ہے جس کا نام ہے مارک کورٹ۔ جی، مارک کورٹ یہ لائنیں ہاتھ سے بناتا ہے، وداؤٹ اینی روبوٹ، وداؤٹ اینی مشینری، کوئی اسکیلنگ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کو 5 میٹر کی لائن ڈرا کرنے میں کم سے کم 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، اور یہ ایسی لائن ڈرا ہوتی ہے جس کا کوئی اریزر بھی نہیں ہوتا، کوئی کریکشن بھی نہیں ہوتی۔ یہ ون ٹائم کام ہوتا ہے جو مارک کورٹ کرتا ہے، اور یہ دنیا میں صرف ایک ہی آدمی ہے۔ سب سے اچھی بات، اس گاڑی کے فرنٹ کے اوپر ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے ایک فلائنگ لیڈی کا، جس کا نام ہے دا اسپرٹ آف ایکٹیسی۔ جی، یہ اسٹیچو جان والٹر جو ایک کار السٹریٹڈ میگزین کے آنر تھے، انہوں نے اپنی گرل فرینڈ جس کا نام تھا ایلینور ویلاسکو تھورٹن، ان کے نام پر یہ بنایا تھا، اور انہوں نے اسی کو ڈپکٹڈ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کے آگے اس سمبل کو لگایا تھا، اس اسٹیچو کو لگایا تھا، جو آگے چل کے اس کا ایک آئیکونک ایک لوگو بن گیا رولز رائس کا۔ رولز رائس کے ویلز اگر دیکھیں تو اس کے بیچ میں ڈبل آر لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک لوگو لگا ہوا ہوتا ہے ویلز کے بیچ میں، جس کا مطلب رولز رائس ہے۔ ویل جتنے بھی تیزی سے گھوم رہے ہو، جتنی اسپیڈ سے گاڑی رن کر رہی ہو، لیکن یہ آر موو نہیں ہوتے۔ ان آر کے بیچ میں ایک بال بیئرنگ ڈالی جاتی ہے کہ ویل تو موو ہوتا رہے لیکن یہ آر موو نہیں ہوں گے، تاکہ گاڑی جتنی اسپیڈ سے بھی جا رہی ہو آر واضح طور پہ نظر آئے لوگوں کو۔ اس گاڑی کو بنانے کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا لیدر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لیدر یورپ سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بل کا لیدر ہوتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ بل کا لیدر ہی کیوں استعمال کرتے ہیں، گائے کا کسی اور جانور کا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو گائے کا لیدر اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف دی پریگنینسی گائے کی اسکن کافی اسٹریچ ہو جاتی ہے، اور مکھی مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی اسکن کے اوپر بہت سارے پورس اوپن ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا لیدر اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں بل کے لیدر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔
یہ بہت سارے لیدرز کے سیمپل کو جمع کرتے ہیں اور اس کو -10 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھتے ہیں، پھر اچانک سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لے کر آتے ہیں، پھر اچانک سے -10 ڈگری پہ لے کر آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ عمل تقریباً 10 دن لگاتار چلتا رہتا ہے، اور جو لیدر اینڈ میں سروائیو کر پاتا ہے وہی لیدر سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ لیدر اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی آواز نہیں آتی ہے۔ اس کا انٹیریئر اندر سے اتنا ساؤنڈ پروف ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھتا بھی ہے تو اکثر کسٹمر یہ کہتے ہیں کہ ان کو نوسیا کی کمپلین ہوئی ہے، یعنی جیسے اکائی سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اتنا ساؤنڈ پروف ہوتا ہے کہ اندر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک بھی آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اتنی ایڈوانس کار کے جو دروازے ہیں وہ کوئی عام گاڑی کے دروازے کی طرح نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم عام گاڑی کے دروازے کو کھول لیتے ہیں اور آرام سے ہاتھ سے بند کر دیتے ہیں، رولز رائس میں ایسا نہیں ہے۔ رولز رائس گاڑی کے جو دروازے ہیں وہ بہت زیادہ بھاری ہیں، جس کی وجہ سے اسی میں ایک آٹومیٹک بٹن ہوتا ہے، اسی سے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے بند کیے جاتے ہیں۔ رولز رائس کے دروازوں کے اندر بھی ایک ٹیفلون کوٹڈ امبریلا دی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ امبریلا جب بھی آپ یوز کریں تو واپس فولڈ کر کے اس کو ایسے ہی دروازے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ گیلے امبریلا کو ہم ایسے ہی اندر رکھتے ہیں تو اس کے اندر ہیٹ پروف اور ڈرائرز بھی لگے ہوتے ہیں جو پانی کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس گاڑی کے اندر جو بھی لکڑی کا کام کیا جاتا ہے وہ اتنے فائن طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی درخت کی لکڑی ہوتی ہے، تاکہ اس میں بالکل پرفیکٹلی اسموتھنس رہے اور کوئی لکڑی کے اندر کوئی چینج نہ آئے۔ اور یہ لکڑی کا کام ایک گاڑی کے اندر تقریباً 28 دن کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوزوکی موٹرز 28 دن کے اندر تقریباً 1.6 لاکھ کار بناتی ہے، اور رولز رائس کے اندر جو اس کا انٹیریئر ہے، جو لکڑی جس میں استعمال ہوتی ہے، وہی صرف تقریباً 28 دن میں کیا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات، رولز رائس کو بنانے میں تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں۔ رائس کے نیو ماڈلز کے اندر اتنا ہائیلی ایکٹیو جی پی ایس لگا ہوا ہے جو آگے آنے والے گڈھوں کو، ایون زیادہ ٹریفک کو، یا آگے کسی بھی ہونے والے ایکسیڈنٹ کو یا ٹرننگ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ اس کے اندر بہت ہی ہائی ایکٹیو نائٹ ویژن موڈ بھی ہے جو تقریباً 1 کلومیٹر دور بھی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ایک اس کا بھی ایک نیو ماڈل ہے فینٹم، بہت مشہور ماڈل ہے رولز رائس کا۔ اس کے ایک آنر تھے جنہوں نے وہ گاڑی خریدی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی کے لیے بڑا مشہور ہے کہ ایک یہ میجک کارپیٹ رائڈ ہے۔ یہ اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ اس کے انجینئرس نے جب اس گاڑی کو بنایا تو بالکل ویسے ہی اس کے اندر افیکٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے جیسے ایک فلائٹ موڈ پہ ایک پلین جا رہا ہوتا ہے، بالکل کہ آپ بیٹھیں تو آپ کو ویسا ہی فیل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح کے وقت اس گاڑی میں رائڈ کر رہا تھا، اور جب میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچا تو تب مجھے نیوز پہ پتا چلا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 3.6 ریکٹر اسکیل کا ارتھکویک آیا ہے، جو مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا تھا اس گاڑی کے اندر۔ اس کمپنی کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ اپنی گاڑیاں کسی بھی ایسے شخص کو جو بہت زیادہ امیر ہو تو پیسے کے لیے نہیں دیتی، بلکہ ان کو دیتی ہیں جن کا اسٹیٹس اس گاڑی کے نام سے میٹ کرتا ہوں۔ جی، ایک بہت پرانا ایک انسیڈنٹ ہے۔ ایک انڈیا کی ایک ڈسٹرکٹ پٹیالہ کے اندر ایک مہاراجہ گزرے تھے جن کا نام تھا مہاراجہ بھوپندر سنگھ۔ وہ لندن گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے پوچھا تھا کہ اس کار کی پرائس کیا ہے رولز رائس کی۔ تو وہاں کا جو شو روم کا ڈیلر تھا اس نے بولا کہ کیا آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو یہ بات بہت بری لگی، انہوں نے شو روم میں موجود 10 گاڑیاں امپورٹ کروا لی، اور جب وہ گاڑیاں ان کے شہر پٹیالہ انڈیا آئیں تو انہوں نے اس کو میونسپل کارپوریشن کے اندر دیا کہ یہ گاڑیاں ہمارے شہر کا کچرا صاف کریں گی، کیونکہ ان کو کافی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ اس سے رولز رائس کا نام بہت زیادہ خراب ہوا۔ تو اس کے بعد سے یہ ان لوگوں کو نہیں جن کے پاس پیسہ ہو، بلکہ ان لوگوں کو جن کا اسٹیٹس اس چیز سے میٹ کرتا ہو، انہی کو بیچتے ہیں۔ ایک پاکستانی فلم ایکٹر ہیں بہت پرانے، محمد علی، کون نہیں جانتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی لائف میں اس گاڑی کو خریدنے کی چاہت رکھی تھی اور وہ گئے بھی تھے، اور لیکن انہوں نے وہاں جا کے پوچھا تھا کہ اس گاڑی کی پرائس کیا ہے۔
انہوں نے بولا ہم ان لوگوں کو نہیں بیچتے یہ گاڑیاں جو اس گاڑی کا مول پرائس کے اندر لگائیں، ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں جو اس چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں، جو اس گاڑی کی اہمیت کو جانتے ہوں، نہ کہ ان لوگوں کو جو اس کی قیمت میں اس کو پرکھتے ہوں۔ بالی ووڈ کے بہت سارے سیلیبریٹیز ایسے ہیں جن کے پاس رولس رائس ہے، لیکن بہت سے ایسے سیلیبریٹیز بھی ہیں فیمیل جن کے پاس رولس رائس نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ رولس رائس خرید سکیں، لیکن ان کے کام ایک ڈفرینٹ چیز، لیکن اس کے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہی تھی وہ گاڑی، تو وہ ان کو نہیں بیچ سکے۔ شاید یہی وجہ ہے یہ سب چیزیں کہ گاڑی کروڑوں میں کیوں ہے۔ اوسطاً پاکستان میں پاکستانی پرائس کے حساب سے گاڑی تقریباً 9 سے 10 کروڑ کی ہے،